ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام وعلیکم ورحمۃ ورحمۃ السلام اللہ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ساتھی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بے شک الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو ہمارے ساتھ اپنے مشتاق بھائی ہیں نا؟ جی سر، مشتاق بھائی کیپٹن صاحب ہیں، اور مجھے بتائیے گا نعیم یوسف صاحب ہیں جی۔ اور منصور خان صاحب ہیں، اور پرانے منصور ساتھی بھائی داؤد صاحب ہیں، ارم ثاقب منصور ہیں۔ بھائی ایک منٹ ذرا، منصور بھائی منصور بھائی بول رہے ہیں؟ اچھا منصور بھائی میرے خیال ہے نہیں ہیں ہے، ارم ثاقب ہیں، منصور صاحب ہیں، منصور صاحب ہیں ٹھیک ہے، سر، نعیم یوسف ماس بھائی صاحب بھی ہیں، ہیں، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ امین صاحب تو نہیں ہے؟ کیپٹن صاحب ہیں، زوم یوزر ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ میرے پاس ابھی جو ہے نعیم یوسف صاحب، کیپٹن صاحب، ارم ہیں، منصور صاحب ہیں، اور آپ ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، جی سر۔ چلیں جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم، الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ریویژن کر لیتے ہیں ذرا جلدی جلدی، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر ہم نے 31 پڑھنی ہے۔ تو میں اگر الگ سے پوچھوں ایک ایک لفظ نعیم بھائی سے، نعیم بھائی جی سر۔ میرے ساتھ ہیں؟ جی سر۔ جی سر۔ آپ مجھے یہ بتائیے، جی سر۔ انی جاعلم، جاعلن کے معنی کیا ہیں؟ جائل بنایا۔ بنایا، ہاں۔ آپ یہ بتائیے کیسے آپ کا بنایا تو بنے گا زبر اور آخر پر زبر، جی یہ ہے جاعلن، جی جی جیسے فاعلن آتا ہے، جی سر۔ تو اس کے معنی ہوں گے بنانے والا۔ جی کیا بنے گا؟ بنانے بنانے والا۔ والا۔ بنانے والا۔ بنانے والا۔ یہ تھوڑی سی ایسی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آ جائیں گی۔ اب جی بنایا اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو وہ ہونا تھا جعل، کیا جی ہونا سر۔ تھا؟ جعل۔ 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 جعل، جی۔ جاعل کا مطلب ہے بنانے والا ہوں، سر یہ ٹھیک ہے؟ نکرہ ہے؟ جی سر۔ نہیں جی، نکرہ تو نہیں ہے نا، نکرہ، نکرہ ہاں، نکرہ معرفہ کہیں گے تو وہ ٹھیک ہے، یہ نام ہے اور کام کرنے والا اس میں فاعل ہے۔ یہ درمیان میں ڈسٹورشن آ رہی ہے، ذرا دیکھیے گا، یہ منصور صاحب کی طرف سے آ رہی ہے۔ منصور صاحب آپ ذرا دیکھ ذرا لیجئے۔ پلیز منصور بھائی ذرا دیکھیے گا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، تو لوگوں نے سننا ہے اسے، تو پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں ہم نے۔ تو یہ جی فاعل ہے، فاعل نکرہ بھی ہو سکتا ہے، فاعل معرفہ بھی ہو سکتا ہے، جی ایسے جی۔ سر۔ جی جی۔ سر۔ جی سر۔ تو آپ ان چیزوں کی طرف دھیان نہ دیں، ہوں۔ اگر وہ کریں گے تو وہ بڑا کافی چیزیں آ جائیں گی۔ اچھا، اب مجھے بتائیے جاعل کا مطلب ہے بنانے والا، جی سر۔ تجعلو لفظ ہے، تجعلو، جی تے شروع کے اندر ہے، تو کیپٹن صاحب بتائیں گے کہ تجعلو اس کے معنی کیا تج، ہوں گے؟ تو نے بنایا۔ تو نے بنایا۔ ابھی میں نے گزارش کی تھی کہ بنایا جو ہے وہ ماضی ہے، وہ تب بنے گا کہ جب پہلا لفظ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ماضی ہوتا ہے اس کے اندر اگر 3 حروف یا 4 حروف ہوں تو پہلے پر زبر اور آخری پر زبر، تو یہ ہے تجعلو، شروع میں ہی دیکھیں کہ اس کے تے پہلے آئی ہوئی ہے۔ تو بناتا اگر ہے۔ جس، ہاں تو بناتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس جگہ پہ مضارع کی دوسری جو سائیڈ ہے وہ لگے گی،
ایک ہے کہ تو بناتا ہے اور دوسرے اس کے معنی تو بنائے گا بھی ہے، ایسے ہی ہے؟ جی سر. جی جی سر. ہاں، تو دونوں ٹھیک ہے معنی، لیکن کانٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر بنے گا قالو، تو انہوں نے کہا اتجعلو، کیا تو بنائے گا فیہا، اس زمین میں. اب بتائیے جی یفسدو، یہ نعیم بھائی بتائیں گے ذرا، یفسدو کے معنی کیا ہیں؟ وہ فساد کرے گا. وہ فساد کرے گا. ونڈرفل، ونڈرفل جی. تھینک یو سر. منصور بھائی یہ بتائیں گے، نیا لفظ تھا یس فیکو، یس فیکو، یس فیکو الدماء، تو یس فیکو کا مطلب کیا ہوگا؟ بہائیں گے، اور وہ بہائیں گے کئی خون، الدماء. بہائیں گے تو بنے گا، تو وہ تو بن جائے گا یس فیکون، بہائے گا، واو بہائے نون. گا کئی خون. ہاں، یس فیکو واحد ہے، آہستہ آہستہ پتہ چلتے جانا ہے. یہاں جی سر. یس فیکو وہ بہائے گا، الدماء کئی خون. خون. ٹھیک ہے. نہیں بھائی بتائیں گے کہ دماء واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ سر جمع ہے. جمع ہے. جی واحد سر. اگر پوچھیں تو وہ قرآن مجید میں آگے لفظ آئے گا، وہ کیا ہوگی؟ دم. دم، اس کو کہیں جی گے سر. دمن. جی سر. دمن، دمن بھی ہو سکتا ہے، دمن بھی ہو سکتا ہے، دمن بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ ہے کہ دمن جی بتائیں. سر. ٹھیک. اچھا جی کیپٹن صاحب بتائیں گے نسبحو، نسبحو معنی اور بتائیں. اور تو نہیں ہے، نسبحو کے اندر اور کوئی نہیں ہے. اچھا، نحنو، نہیں نہ، میں نے ہم، صرف نسبحو پوچھا ہے. نون نشانی ہے مضارع کی، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ہم. آپ اس ہم. کا ترجمہ بتائیں، نسبحو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اچھا، نسبح، ہم تسبیح جی، کرتے ہیں. ہم تسبیح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو کہیں گے ہم تسبیح بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں. ٹھیک. اب جناب باری آ گئی نعیم بھائی کی. آگے ہے نقدسو، ہم نقدسو اور ہم جی. تعریف کرتے ہیں، عزت کرتے بیت ہیں. المقدس ہم نے کہا تھا، یا بیت المقدس. عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. نہیں، پاکیزگی بیت بیان المقدس کا مطلب کرنا. ہوتا ہے پاک گھر. ہاں، پاکی، ہاں. نقدس اسی سے ہاں، پاکی ہاں، بیان کرتے ہیں، پاکی بیان پاکیزگی کرتے ہیں. بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے پاکیزگی بیان کرتے ہیں. ہیں. جی سر. تو یہ اللہ سبحانہ فرشتے اللہ کی پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ نسبح اور نقدس کہ ہر کسی قسم کی کوئی کمی، جی سر. کوئی نقص، کوئی عیب وہ نہیں ہے. ایک تو وہ تو ہو جائے گا نسبح میں، اسی سے ہی سبحانہ. آج ہم پڑھیں گے سبحانہ کا، اے اللہ تو سب عیبوں سے پاک ہے. یہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، اعلم، الف پہلے آ گیا ہے اعلم. کیپٹن صاحب بتائیں گے. میں جانتا ہوں. ویری گڈ، ونڈرفل. میں جانتا ہوں. آپ نے کیوں کہا میں جانتا ہوں؟ کون سا ایسا لفظ تھا یا حرف تھا جس سے آپ کو پتا چلا میں جانتا ہوں؟ الف. الف. ٹھیک ہے. اچھا، اب جناب نعیم بھائی نے بتانا ہے تعلمون. واو نون آخر میں آ گیا ہے، کیا مطلب ہے تعلمون؟ تم نہیں جانتے. نہیں، تعلمون میں نے پوچھا. جان نہیں جان. تم نہیں جانتے. نہیں نہیں، تو میں نے کہا ہی نہیں نا.
لا ہاں وہ ترجمہ ہاں آپ ذہن میں آپ کے ذہن میں ہے تم لا تعلمون، میں جی نے جی جی پوچھا تعلمون کا مطلب کیا ہے، تم جانتے ہو۔ اب میں تم کہوں جانتے گا لا تعلمون کا مطلب کیا جی ہوگا، تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے۔ اب میں پوچھوں گا ما لا تعلمون، اب کیا ہوگا ما کا ترجمہ؟ اور تم نہیں جانتے نہیں، ما کا جو ما کا مطلب ہے جو کچھ، ہاں جو جی جی جو تم جی نہیں جانتے، ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جی سر اچھا، آج جو ہم نے ریویژن ایسے کی ہے تو مجھے نعیم بھائی بتائیں گے کہ کچھ فائدہ اس کا، بالکل سر بہت زیادہ کیپٹن بھائی جی سر الحمدللہ بہت زیادہ۔ اور منصور بھائی بھی، یہ یاد بھی رکھنا ہے۔ سر جی آج ہم سر نے انشاءاللہ پڑھا ہے کہ سارے صرف فائدہ چیزیں ہے۔ اتنی تھیں کہ مضارع جو ہے اسے کیسے پہچانا جاتا ہے، نسبح بھی مضارع ہے، نقدس بھی مضارع ہے، بے شک آپ مضارع کے معنی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، نسبح کے معنی اگر آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جانتے ہوں مضارع ہے جی۔ جی جی سر جی نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب کیپٹن صاحب بتائیں گے بحمدک، بھی ہم دیکھا تیری تعریف کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ، ساتھ کس حرف کے معنی ہیں، بے بے زیر بے اور تعریف کس کے معنی ہیں، حمد کی، اور کس کے معنی ہیں، تیری کا کاف زبر کا، کا، جی کاف زبر کا نہیں کہنا، کاف زبر کا اتنا ہی چھوٹا رکھنا ہے، بالکل کا ٹھیک ہو گیا جی، بالکل ٹھیک جی۔ اب جناب کا آپ سارے ہو گئے پاس، اللہ جی سر تعالیٰ نے سب کی کوشش قبول کی، اللہ نے پتہ نہیں ہاں کتنا اللہ پیارا ہے، اللہ نے کہا کہ لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی۔ اللہ کوشش کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو جائے، کیوں جی؟ جی سر جی سر کوشش کے اندر ضروری نہیں ہے کہ بندہ کامیاب ہو جائے، بس کوشش کا اللہ تعالیٰ نے، وہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اعمال دینے ہیں وہ اپنی کوشش پوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ نیک کام کا بدلہ ہمیں انشاءاللہ 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 دے گا، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ۔ آمین اب جناب میں پڑھوں گا، آپ نعیم بھائی اس کا ترجمہ کریں گے، ذرا جلدی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تو اس رب نے نہیں واو ہے، واو آپ جی واو نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، آپ خود پڑھیں اور ترجمہ کریں اس لیے کہ وقت کم ہوگا اس میں۔ تعالیٰ واو کا ترجمہ کیا پڑھا ہے ہم نے؟ ہم کہتے ہیں اور زمین و آسمان، جی جی زمین و آسمان، اور 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 جی تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور اور یاد کرو جب تیرے رب اور نے کہا، اور یاد کرو جب تیرے رب نے کہا للملائکتی، فرشتوں سے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ہم، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بنانے والا ہوں، بالکل ٹھیک ہے کیپٹن صاحب۔ قالو، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، جی ان فرشتوں نے کہا، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا نہیں کہنا، ان بریکٹ میں فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا زمین، فیہا فیہا کا مطلب زمین میں، نہیں زمین میں نہیں ہے، فیہا کا ترجمہ کرنا ہے تو ہا کا مطلب ہے اس زمین میں، اچھا کیا اس تو زمین بنائے میں، گا اس زمین میں، من جی یفسد فیہا، جو، جو فساد کرے گا،
اس زمین میں یہ فساد کرے گا اس زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور بہائے گا ہم، خون، کئی خون، کئی خون، کئی خون، جمع کے اور لیے کئی بہائے گا برار ہے، کئی اور خون۔ بہائے گا خون، کئی خون۔ اوکے جی، بالکل ٹھیک ہے منصور بھائی۔ جی سر۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، وَنَحْنُ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ ہم نسبح کا مطلب ہوگا، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، بحمدی کا، تیری حمد و تعریف تیری تعریف کے ساتھ۔ تو کا، ترجمہ یہاں سے شروع کریں گے، ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لک بھی ہے نا، لکا، لکا، تیری اور تیری پاکیزگی ہاں، بیان اور کرتے ہیں۔ تیرے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قولا، قَالَ، بے شک، نہیں، قولا، قولا کا فائل ہے، قولا اس نے کہا، اس اللہ نے فرمایا، اس اس اللہ نے کہا، ہم، انی اعلم، ہاں، کہ بے شک میں جانتا ہوں، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ جو تم نہیں جانتے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں عقیدہ کیا بنا؟ یہاں ہمارا ایمان، عقیدہ، بس ہی اتنے، تھوڑا سا نیچے رکھیں اس کو۔ یہاں عقیدہ یہ بنا کہ خواہ کوئی نبی ہے، خواہ کوئی رسول ہے وہ مخلوق ہے، وہ مخلوق۔ لوگ مخلوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جسے اللہ نے پیدا کیا ہو، جی، جی جس سے کسی اللہ نے کے پیدا پاس کیا۔ بھی، کسی کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہے جتنا کہ اللہ کے پاس ہے۔ کیا جی؟ جی جی سر۔ سر۔ جی اب اللہ سبحانہ و تعالی یہاں دوسری چیز، اب یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب جانتے تھے، بہت کچھ جانتے تھے۔ اب جتنا اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی خود علم دیتا ہے، ایسے ہی ہے جی، جی سر۔ جی جی سر۔ جتنا وہ چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ یعنی یہاں بھی پتہ چلے گا، فرشتوں کو بتایا، فرشتوں کو بھی علم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں بھی ہے، تو عالموں کے اندر بھی، تو اس کا ترجمہ حقیقی طور پر ہے، بے شک میں ہی زیادہ، میں ہی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، لیکن ہم آسان ترجمہ کر رہے ہیں، بے شک میں جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اچھا جی، یہاں ایک پتہ چل گیا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کچھ میں جانتا اتنا تم نہیں جانتے، جتنا میں نے آپ کو دینا تھا علم وہ میں نے دیا۔ اب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اب میں اس کو بھی علم دوں گا تو میں ہی دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ جی جی سر۔ جی اچھا، علم سے پہلا لفظ آ رہا ہے علامہ، کیا لفظ آ رہا ہے؟ وعلامہ۔ علامہ کا مطلب نیا لفظ ہوگا، عالمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جانا، علامہ کا مطلب ہے اس نے سکھایا، وعلمہ، اس نے سکھایا۔ اس نے سکھایا۔ اگر آپ کے پاس پین ہے تو ایک لفظ اور لکھ لیں، علامہ کا مطلب ہے اس نے سکھایا، لیکن اس کے ساتھ تا آ جائے، تعلمہ، تعلمہ کا مطلب ہے اس نے سیکھا، تعلمہ، اس نے سیکھا۔ نے سیکھا۔ یہ تے شروع میں آ جائے جیسے تعلیم ہوتی ہے، تعلمہ اس نے سیکھا، یا ہے وعلمہ، اور اس نے
सिखाए। आगे चुके सिखाया इसलिए नहीं है कि जो कुछ सिखाए वो है अस्मा। इसम का मतलब, इसम के मानी क्या होते हैं? नाम। 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 अस्मा का मतलब क्या होगा? बहुत से नाम। अल अस्मा का मतलब होगा नाम ज्यादा, जमा है इसम की। आगे वअल्लम, अब दो चीजें हैं जो, एक तो आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई और एक आदम अलैहिस्सलाम को क्या सिखाया? नाम। आगे लफ्ज आ रहा है कुल्लहा, कुल्ला के बाद हा भी आ रहा है। अब हा की जमीर किसे जाएगी? अस्मा की तरफ जाएगी जी, जी। कुल्लहा। तो इसका तर्जमा हम यही करेंगे, सब के सब नाम। अब वअल्लमा, और उस अल्लाह ने सिखा दिए, आदमा, आदम अलैहिस्सलाम को, अल अस्मा, नाम, कुल्लहा, असल में तो यह है उनके, सब के सब। ये असल का असल तर्जमा अगर करेंगे कुल्लहा तो कहोगा उन के सब नाम। यानी कि वहां जो भी उलूम पड़े हुए थे या जो भी अल्लाह ने देने थे, जो बंदे को चाहिए थे, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सब के सब नाम सिखा दिए। ठीक है जी। जी सर। जी। अब यहाँ जो चीज क्या है, पहली चीज ये ध्यान में रखिएगा कि इंसान इस दुनिया के अंदर इसलिए इंसान को सिखाए थे कि अल्लाह को, आपको अगर सूरज को देखें तो पता चलता है कि सूरज खुद ब खुद नहीं बना, इसका नाम सूरज है या शम्स है, और कोई कहते हैं सन है, SUN, ऐसे ही है, नाम तो यही बनेगा ना। जी सर। जी। अब इसी तरीके से अर्थ है, जमीन है, या और नाम है, जोआलॉजी है, बॉटनी है, अभी मतलब जो साथी हैं किसानों का नबातात का इल्म है सारा। अब इसके अलावा बहुत सारे उलूम हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जो भी नाम इल्म हैं, सब के सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद है, जब जब जरूरत होगी तो वो उलूम जो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सिखाए हुए थे, वो नस्ल दर नस्ल जीन्स के साथ हमारे अब अपना जीन्स के अंदर आ रहे हैं। जब जरूरत थी, अब पहले जरूरत थी सिर्फ कि जमीन के अंदर से घास निकाली जाए खाने पीने के लिए, उस वक्त वो बची। आजकल ये है कि भाई बंदे को उसके आगे जरूरत है तो इंसान चांद पर भी चला गया है, मरीख पर भी चला गया है, और भी उलूम बहुत सारे हैं। ये सारे के सारे नाम हैं या उलूम हैं जो अल्लाह ताला ने सिखाए। जी अब बात करें आप, किसी ने बात करनी है? सर जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म था, जी जी उसके बारे में फिर वो तो बड़ा वसी इल्म होगा। जी बिल्कुल, वसी है ना, मैं बता रहा हूँ उसको कि जब जब इल्म है कि इल्म होना, दूसरा यह है कि भाई उस इल्म तक पहुंचने की ताकत भी होना, वो अल्लाह ताला दी है जी। मतलब अब जितना भी जो जा रहे हैं, कोई आपने देखा है कि भाई इंसान के अलावा कोई और जिन्स, मतलब बंदर हैं, और इसके अलावा जानवर हैं, और इसके अलावा दरख्त हैं, या और मखलूक है क्या, उस उसको उसने भी इतनी ज्यादा तख्लीकी सलाहियत उसके अंदर भी हो जितनी इंसान के अंदर है? नहीं। तो यही है चीज, यही अल्लाह ताला बता रहा है, वअल्लमा, और उसने सिखा दिए आदमा, आदम अलैहिस्सलाम को, अल अस्मा कुल्लहा, इनको मिला के पढ़ना है। कुल्लहा का मतलब है सब के सब, अस्मा नाम। जी। अब यहाँ जनाब चीज ये आती है, आगे आ जाता है सुम्मा। फिर सुम्मा का मतलब पहले पढ़ा हुआ है, फिर फिर फिर।
आरदहुम, अब आरदा नया लफ्ज है, आरदा। आपके यहाँ जौहर टाउन के अंदर एक्सपो सेंटर है, जी सर। एक्सपो सेंटर है ना? जी सर। जी सर। आपको पता है कि एक्सपो सेंटर जो है इसका नाम अरबी के अंदर क्या है, मैं बताऊं? बताएं। जी सर। जी, इसका नाम है मारद। मारद, आरादा है उससे मारद। मारद का मतलब ये होता है कि जहां चीजें पेश की जाएं, रखी जाएं, एग्जिबिट की जाएं और लोगों को दिखाया जाए कि ये चीजें हैं। ठीक है जी। जी सर। जी आप जब जब जाएंगे अपना दुबई में या शारजा में, तो वहां मारद बाकायदा हर साल होती है। तो यहाँ है आरोदा, यहाँ होगा इसके मानी पेश किया। आरोदा का मतलब क्या होगा? पेश पेश किया। पेश किया जी। आप इससे एक पंजाब ने जब छोटे होते थे तो हम कहते थे कि हमें छुट्टी चाहिए, हमें छुट्टी छुट्टी चाहिए। चाहिए। तो आप क्या करते थे, जैसे छुट्टी लेनी होती थी उसको अर्जी लिख देते थे। जी सर। जी जी, जी जी सर। वो मतलब कि अपनी हाजात लिख के अपने पेश कर दो। उस्ताद के सामने पेश कर देते थे। तो यहाँ है सुम्मा आरादाहुम, मैंने फिर उस आरादा के अंदर फाइल छुपा हुआ है, वो क्या है आरादा? अब देखो ना, मैं बताया आरादा पहला साजदा है, साजदा का मतलब है, उस अल्लाह का। बाकी साथी जो है वो उसने थोड़ी सी हेल्प करें जी। आरादा का मतलब है उसने पेश किया, उस अल्लाह ने पेश किया। जी जी हुम, अल्लाह ने पेश किया। जी, हुम, हुम का मतलब है उन चीजों को या उन नामों को। हुम का मतलब क्या है? उन नामों को। उन चीजों को, उन नामों को। हाँ, सुम्मा आरादहुम, तो यहाँ है फिर उसने उन चीजों को पेश किया अलल मलाइकाती, फरिश्तों पर। अब हमारी जुबान में होगा अलल मलाइकाती पर, अरबी हमारी जुबान में होगा फरिश्तों के सामने। तो पता चला कि अला के मानी अरबी में तो पर होते हैं, अलल मलाइकाते फरिश्तों के सामने। तो सुम्मा आरादहुम का मतलब क्या होगा? फिर फिर पेश उस किया अल्लाह ने फरिश्तों के पेश सामने। किया फरिश्तों पर पेश किया फिर उसने पेश किया हुम, उन नामों को। उन्हें उन नामों को। उन नामों को, चलो उन नामों को, ठीक है। अलल मलाइकाती, फरिश्तों के सामने। फरिश्तों पर नहीं कहना, फरिश्तों के फरिश्तों सामने। के सामने। बताया कि भाई ये चीजें हैं, मतलब कि मुमकिन है अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान तो पहले ही बना दिए थे, बनाए ना पहले। जी सर। हाँ भाई, अल्लाह ताला ने पहले कहा है वखलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ सुम्मस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? जी जी पढ़ा है। अब ये सारी चीजें अगर किसी बंदे को बिल्कुल अपना पहली दफा आया हो तो उसको तो नहीं पता कि भाई ये सूरज है, ये सितारे हैं, ये आसमान है, ये गैलेक्सीज है और ये जमीन है, जमीन के अंदर मादनियात हैं। किसी को पता होगा? नहीं नहीं सर। नहीं पता होगा। तो अब अल्लाह ताला ने उन सारी चीजों के नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो सिखा दिए, इसलिए कि अल्लाह चाहता था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इन चार चीजों का पता हो। क्यों? कि फरिश्तों ने ऊपर चैलेंज किया था कि क्या अल्लाह ताला तू उसको अगर जमीन में खलीफा बनाएगा जो जमीन में खून बहाएगा और जो जमीन में क्या करेगा, फसाद पैदा करेगा, खून बहाएगा। इसलिए कि उनके तजर्बे में ये बात आ चुकी थी, अल्लाह ने उनको ये बात सिखा दी थी। लेकिन ये चीज है आगे वाली कि अल्लाह जितना चाहे किसी को इल्म दे और जितना चाहे ना दे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस वक्त जितनी भी चीजें थी सब चीजों के नाम बता दिए। फ़क़ाला, फ़ा का तर्जुमा क्या होगा? तो तो
قالا، قالا کا مطلب ہے اس اللہ نے کہا، اس نے کہا اس اللہ نے کہا کہا۔ اب لفظ آ رہا ہے نیا، نبی۔ نبی سنا ہے جی؟ جی سر۔ نبی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سچی خبر دینے والا۔ جی یہ یاد رکھیے گا، نبی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سچی خبر خبر دینے والا، سچی خبر دینے ہاں، سچی خبر دینے والا وہ نبی ہوگا۔ انبیاء اس کی جمع ہے، وہی نون بے اور یہ یا الف یا واو وہی اس مادے کے اندر آتا ہے۔ انبی 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 ہوگا تو خبر دے، تو خبر دے۔ ہاں نبا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ انگلش چینل عربی چینل دیکھیں گے تو وہاں آئے گا خبریں الانباء، کیا آئے گا؟ الانباء۔ تو اسی سے ہی بنا انبئونی، تم مجھے خبر دو، تم سب فرشتے مجھے بتاؤ، تم سب مجھے بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ بِأَسْمَاءِ نام، ہَؤُلَاءِ یہ ہاذا کی جمع ہے۔ ہاذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ یہ، اور اس کی جمع ہوتی ہے ہَؤُلَاءِ ان چیزوں کے۔ تو بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ کا ترجمہ ان چیزوں کے نام۔ تو کہیں بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ کا مطلب کیا ہے؟ ان چیزوں ان کے چیزوں کے نام۔ نام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ممکن ہے سورج کی طرف اشارہ کیا ہوگا، بتاؤ یہ کیا ہے؟ فرشتوں کو نہیں پتا تھا۔ ان کنتم صادقین، ان کا مطلب پہلے پڑھ چکے ہیں یہ جملہ، اگر ان کا مطلب ہے اگر، تم کا مطلب ہے تم ہو، صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سر یہ مطلب ہے کنتم سچا۔ سمجھائیں گے؟ جی کنتم جی میں نے بڑی دفعہ بتایا ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہ کانا سے بنا ہے۔ کانا کا مطلب ہوتا ہے ہونا، اور کن تم کا مطلب ہے تم ہو۔ صادق کہتے ہیں ایک سچے کو، صادقین تم سب سچے ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اچھا جی، اب یہاں تک ہوا جی۔ آگے دیکھیں گے کہ کیا ہے، وقت کم ہے۔ وَعَلَّمَ، ترجمہ اب آپ میرے ساتھ کریں گے۔ وَعَلَّمَ پورا جملہ ہے، اور اس اللہ نے سکھایا، اور اس اللہ نے سکھائے، چونکہ اسماء ہے آگے پتہ نہیں، تو اس سے پنگا ہوگا کہ سکھایا یا سکھائے۔ اسماء ہے تو اسماء کا مطلب ہوگا بہت سارے نام، تو یہاں ہوگا وَعَلَّمَ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس اللہ نے سکھائے اس اللہ نے سکھائے آدم آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا، تمام نہیں چیزوں بہت کے سارے نہیں جی، تمام نام۔ سب چیزوں کے نام، سب، کل سب کو بھی کہتے ہیں نا بھئی، کل اور جز، کل تمام جی، تو سب چیزوں کے نام جی۔ ثم پھر ارادہم، انہیں اس نے پیش اس نے پیش کیا، ہم ان کے سامنے نہیں جی، ارادہم ہے ان چیزوں کو جی، ارادہم یا ان ان ناموں چیزوں کو کو جی، علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے۔ اب آگے لکھو ہوا ہے لا کا مطلب ہے کہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ فقال اللہ نے کہا، اللہ نے کہا، نہیں، فا کا ترجمہ نہیں نہ کرتے، تو اس اللہ نے کہا، تو اس اللہ نے کہا، تو اللہ نے کہا نہیں کہنا، تو اس نے کہا اصل ترجمہ یہ ہے۔ ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کون ہے، اس اللہ نے کہا، کیا کہا؟ انبئونی،
یہ دو لفظ ہیں. انبئو امر کا صیغہ ہے، جیسے آمنو تھا نا، آمنو تم ایمان لاؤ، اسی کے سے نیا لفظ ہے نبی کے ساتھ ہم نے ملایا، انباء کے ساتھ ملایا، تو انبئونی. اب تم مجھے بتاؤ یا تم مجھے خبر دو، کیا کرنا ہے؟ تم مجھے خبر دو. چاچا جی تم مجھے خبر دو بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ. ہَؤُلَاءِ سے کریں گے ان ہَؤُلَاء پورے کا لفظ ہے، ترجمہ ان سب چیزوں کے نام. جی ان سب چیزوں کے نام. تو فقال انبئونی بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ. نعیم صاحب آپ ترجمہ کریں گے؟ تو اس اللہ نے کہا تو اس نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ ان تمام چیزوں کے نام. ہاں جی، تو اس اللہ نے کہا کہ تم مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ. ہاؤلاء جمع ہے ہاذا کی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ ہے جناب آج کا سبق. اب یہاں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جتنا علم چاہا فرشتوں کو دیا، اور جتنا چاہا وہ کس کو دیا؟ انسانوں کو، آدم علیہ السلام کو، انسانوں کو. اب انسانوں میں سے بھی سارے لوگ ہیں، ہر ایک کا علم الگ الگ ہے یا ایک ہی جیسا ہے سب کا؟ الگ الگ. الگ الگ. اب وہ جو جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا تعلق کس ذات باری تعالیٰ سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا چاہے گا اپنے رسول کو، اپنے نبی کو علم دے گا، اور جو اس کا پیروکار ہے جتنا چاہے گا اس کو دے گا. کیوں جی؟ تو لہذا ہم یہ تو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ جتنا انبیاء جانتے ہیں اتنا ہم جانتے ہیں. کیوں جی؟ یہ جانتے ہیں کہ یہ بالکل یہ کفر ہو جائے گا. جی ہم اتنا ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ یا اللہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا تھا، انسان کو بھی پڑھایا، اب ہم نہیں جانتے ہیں اور ہم تیرے سامنے جھولی پھیلا کے بتا رہے ہیں کہ یا اللہ اس کا ترجمہ اور اس کا فہم یہ ہمیں بھی آ جائے. اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. آمین جی. اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، آپ سنیں گے. اور علامہ اس اللہ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا ان سب چیزوں